السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ہم سب خیر خیریت سے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی ہوں خوش ہوں، ہنستے مسکراتے ہوں، اور اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں، آمین۔ تو چلیے جی، آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ، اور آج ہم آپ سے دوپہر کی روٹین شیئر کر رہے ہیں، اور لیکن تھوڑا سا انداز الگ ہے، کیونکہ پہلے ہم جو روٹین آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ کھانا پکانے کی شیئر کرتے ہیں، اور آج جو ہے وہ میں آپ کو کھانا کھانے کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے دال اور چاول بنائے ہیں، دال اور چاول ابلے ہوئے چاول ہیں، اور ساتھ میں سلاد ہے، اور ساتھ میں اچار ہے، اور ساتھ میں دال ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے جس بہن بھائی نے بھی کھانا کھانا ہے جی ویلکم، آئیں اور ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں سب سے پہلے جو کھانا ہے وہ میں اپنی ساس کو ڈال کے دے رہی تھی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتی۔ پہلے تو میں نے رومیسا کو ڈال کے دیا، کیونکہ یہ بہت تنگ کر رہی تھی کہ جلدی دے دو جلدی دے دو، پھر فردین کو دیا، اس کے بعد پھر میں اپنی ساس کو بھیجا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتی۔ خیر اس کی اپنی مرضی ہے، ہم نے تو کافی دفعہ بولا ہے، لیکن وہ الگ کھانا کھاتی ہیں۔ ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، تو میرے بہن بھائی، امی ابو، ہم سب ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو جب میری شادی ہو کے یہاں پہ آئی تو یہاں پہ صرف اسد اور اسد کی والدہ ہی تھی، اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ الگ الگ کھانا کھاتے تھے۔ اسد اپنی مرضی سے الگ کھانا کھا رہے ہیں، ان کی والدہ الگ اپنی مرضی سے کھانا کھا رہی ہیں، لیکن مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ میں ان کو کہتی تھی کہ سارے مل کے بیٹھ کے ساتھ کھانا کھایا کریں، تو خیر نہیں بیٹھ کے کھاتے تھے۔ جب میرے بچے ہو گئے تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، پھر اسد بھی ساتھ بیٹھ جاتے تھے، سارے مل کر کھانا کھاتے تھے۔ اور میں یہی کہتی ہوں کہ جتنے بھی والدین ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کریں، کیونکہ بچوں کو کھانے کے آداب بھی ماں باپ نے ہی سکھانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بچے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو بچے جو ہے نا، بچوں کو پھر ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کس طرح کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اگر کہیں کسی محفل میں بیٹھیں گے نا، تو کھانا کھانے کے ماں باپ آداب بچوں کو نہیں سکھائیں گے، تو پھر وہ اپنے طریقے سے جب کھانا کھائیں گے نا، تو پھر بڑی وہ تکلیف وہاں پہ ہوتی ہے۔ کافی لوگ تو کھانے کھاتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں کہ یہ دیکھے جی یہ کس طرح بندہ کھانا کھا رہا ہے۔ یہ پھر عادت جو ہے نا بڑے ہونے تک ہو جاتی ہے، رہتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے منہ سے آواز آنا، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی آواز آنی، اور ہاتھ گندے کر لینے، سارا منہ خراب کر لینا، یہ ساری چیزیں ماں باپ نے ہی سکھانی ہوتی ہے بچوں کو۔ تو خیر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، میں اور اسد ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جس طرح ہم کھاتے ہیں اسی طرح پھر بچے ہمیں دیکھ کر اسی طرح خود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ کھانا صرف اتنا ڈالا کریں، کبھی کبھی میں ان کو خود کہتی ہوں کہ آپ خود ڈالیں، کبھی کبھی میں ڈال کے دیتی ہوں، ان سے یہ کہتی ہوں کہ کھانا اتنا ڈالا کریں جتنا آپ کھا سکو، کم سے کم کھانا پلیٹ میں ڈالا کریں تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ تو یہاں پہ ہم سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ بچوں کو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹوکری لا کر دے دو، میں سارے برتن اس میں جمع کر دوں، آپ ایک ایک اٹھا کے لے کے جاؤ گے تو کتنے چکر لگاؤ گے۔ تو میں نے ٹوکری منگوائی اور سارے جو ہے نا برتن اس میں رکھ دیے۔ تو میں آپ سے یہی بات شیئر کر رہی تھی، جب ہمارا بچپن تھا وہ بچپن بڑا ہی اچھا تھا۔ خیر اب ہمارے بچوں کا بچپن ہے تو ان کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن بچوں کے اب جو زمانہ چل رہا ہے نا، اب والدین کو بہت زیادہ بچوں کے لیے محتاط رہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ بچوں کے پیچھے رہنا پڑتا ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے اب چھٹیاں ہو گئی ہیں تو اکثر دیکھا ہے کہ بچے صبح سویرے ناشتہ کیا اور نکل گئے اپنی مرضی سے، اور جب دل چاہے وہ آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو بچوں کے پیچھے نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس طرح کے لوگوں میں، کس طرح کے بچوں میں وہ کھیل رہا ہے، کس طرح، کہیں بچے عمر میں بڑے تو نہیں ہیں۔ ایک بات آپ نے خاص خیال رکھنی ہے کہ جب بھی بچے باہر، آپ کے بچے ظاہری بات ہے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ باہر ہی کھیلتے ہیں، اگر وہ باہر کھیلتے ہیں، باہر گراؤنڈ میں کھیلنے چلے گئے، کرکٹ کھیلنے چلے گئے، یا ویسے ہی کہیں کھیلنے دوستوں کے ساتھ نکل گئے، تو بچوں پہ یہ نظر لازمی رکھیں کہ آپ کا بچہ کس عمر کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بچہ جس عمر کا ہو اسی عمر کا بچہ، دوسرا بچہ بھی اس کا ہم عمر ہو تو صحیح ہے۔
نہ بڑے بچے کے ساتھ کھیلنے دیں، نہ ہی چھوٹے بچے کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلنے دیں، اس بات کا لازمی دھیان رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے بچوں میں کہ بچے جو ہے نا اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ جو ہم عمر بچے ہوتے ہیں نا وہ جس طرح ہمارے بچوں کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسی طرح ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی رات ہو چکی تھی اور رات میں ہم نے دوپہر والے ہی دال چاول پڑے ہوئے تھے وہ کھائے تھے بچوں نے، میں تو رات کو کھانا کم ہی کھاتی ہوں شوگر کی وجہ سے، تو بچوں کو بستر وغیرہ چارپائیاں ڈال کے دی، پانی دیکھا پانی آ ہی نہیں رہا تھا، 2 دن سے ابالا بھی نہیں تھا، بوتلیں بھی خالی پڑی ہوئی تھی، کافی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں جی بچوں کو تلاوت لگا کے دی تھی، بچے سو رہے تھے، ان کو میں نے تلاوت لگا کے دی تھی، سورۃ ملک اور سورۃ عشر جو ہے وہ رات کو ڈیلی میں لگاتی ہوں بچوں کے پاس، خود بھی سنتی ہوں بچوں کو بھی سناتی ہوں کہ آپ بھی سنو، تو اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ آج ہم نے کولر لگایا بچوں کے لیے، پائپ لگایا، اس میں پانی بھرا، ہوا جو چل رہی تھی بہت زیادہ گرم ہوا چل رہی تھی، اور اسد صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے کولر تو چلا لیا ہے لیکن یہ ٹھنڈی ہوا نہیں دے گا کیونکہ گرم ہوا اس سے زیادہ چل رہی ہے۔ تو خیر یہاں پہ دیکھیں جی کافی رات ہو چکی تھی، تو بچے جو ہے نا ہمارے سو چکے تھے، میں بھی ابھی سوچ رہی تھی کہ لیٹ جاؤں، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، تو تلاوت ابھی باقی رہتی تھی تو میں سن رہی تھی، تو پھر مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی، پھر مجھے خیال آیا کہ ابھی تک میں نے اسد کو دوائی نہیں دی، ڈیلی اسد کو رات کو دوائی پورے 9 بجے کھانی ہوتی ہے، تو آج ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ان کو یہ دوائی گردے کی دوائی ہے، یہ لائف ٹائم انہوں نے کھانی ہے، ٹھیک ہے، ہر 3 مہینے کے بعد کراچی سے یہ لے کر آتے ہیں، تو یہ لائف ٹائم، کیونکہ ان کو گردہ جو ہے نیا لگا ہے، ان کا گردہ پیوند ہوا ہے، ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے کولر کے اوپر اسد صاحب نے سوچ کے اس کے اوپر 2 چادروں کو اکٹھا کیا، مجھے کہہ رہے تھے جلدی سے اس کو سلائی لگاؤ، پھر میں نے سوئی کے ساتھ ہی سلائی لگا کے ان کو دی، اور انہوں نے چادر لگائی، بیچ میں ایک ڈنڈا لگایا، تو کہہ رہے تھے کہ اس سے جو ہے نا ہوا باہر کی جو گرم ہوا ہے وہ اندر نہیں لگے گی۔ تو چلیے جی، لگتا ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند